روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک امپورٹنٹ میسیج ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے، اوکے۔ اور جینیس لوگ اس پیغام کو سمجھ لیتے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے وہ اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارتے جا رہے ہیں، مطلب وہ اپنی لائف میں کچھ بھی نیا اور امپورٹنٹ نہیں سیکھ رہے۔ سورج کا میسیج یہ ہوتا ہے کہ اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرو گے یا کسی کے ساتھ نیکی کرو گے تو اس سے آپ کی لائف میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ مزید آپ جو ہے نا امپروو کرو گے، گرو کرو گے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کے ساتھ اچھے الفاظ شیئر کرتے ہو، آپ کسی کو پوزیٹیو مشورہ دیتے ہو یا بہترین مشورہ دیتے ہو، اس سے آپ کی لائف پر اچھا اثر پڑے گا۔ اچھے الفاظ دل جیت لیتے ہیں، اور وہیں پر برے اور سخت الفاظ دل چیر بھی دیتے ہیں، انسان کو دکھ بھی ہوتا ہے، سننے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے دل جیتنے ہیں یا دل چیرنے ہیں یا کسی کو دکھ دینا ہے، ہم نے کسی کو خوشی دینی ہے یا دکھ، اوکے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہم جو لوگوں میں تقسیم کریں گے نا، اس کی ریفلیکشن ہمارے دل پر ہوگی، ہماری زندگیوں پر ہوگی۔ تو یاد رکھیں، جو ہم تقسیم کریں گے وہی ہمیں لوٹ کر ملے گا۔ تو یہ ہماری زبان اور تربیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بات کرتے وقت اگر لہجہ درست نہیں تو سمجھ لو ہم میں کمی ہے، اخلاق کی کمی، اوکے، تربیت کی کمی، حسن ظن کی کمی۔ اس لیے اپنی یہ کمیاں دور کرنا ہوں گی تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو، امپروو ہو، ورنہ لوگ ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تمہارے وہ الفاظ جو تحفہ ہیں، جو دوسروں کی زندگی میں ایک امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں، ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں، جو دوسروں کے لیے بطور مرہم کام کرتے ہیں، آپ ان کو استعمال کریں۔ ان کو کیوں آپ نے رکھا ہوا ہے سنبھال کے؟ ان کو یوٹیلائز کریں تاکہ آپ کی زندگی میں مثبت اثرات مرتب ہوں۔ دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جو درد کا تجربہ نہیں رکھتا؟ مگر پھر بھی کسی کے درد کو انسان محسوس نہیں کرتا۔ دس از ویری سیڈ اینڈ انفارچونیٹ کہ ہم ایک چیز کا، ایک دکھ کا، ایک تکلیف کا تجربہ رکھتے ہوئے بھی دوسرے کا دکھ محسوس نہیں کرتے، ہمیں دوسرے کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں دوسرے کی دکھ میں دکھ نہیں ہوتا۔ انفیکٹ کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں، اور دوسروں کے درد میں ہمیں کوئی درد محسوس نہیں ہوتا، دوسروں کی تکلیف میں ہم ان کے ہمدرد نہیں بنتے۔ یاد رکھیں، جب تک ہم درد سے ہمدرد نہیں بنتے نا، تب تک ہم درد سے اور درد ہم سے جدا نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جب تک ہم کسی کی تکلیف میں اس کے لیے ایک باعث حوصلہ نہیں بنتے، اس کے لائف میں ایک اچھا اور مثبت کردار نہیں ادا کرتے، تب تک ہماری لائف سے بھی تکلیفیں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ ہمیں خوشی محسوس نہیں ہوتی نا، کیونکہ ہم کسی کے لیے کچھ اچھا کر ہی نہیں رہے۔ ہمارے دلوں پر جو ریفلیکشن ہو رہی ہے وہ ساری نیگیٹو ہے، وہ ساری منفی ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہمارے دل پر بھی مثبت اثر پڑے گا، ہماری زندگیوں پر بھی مثبت اثر آئے گا۔ ہم جو لوگوں میں تقسیم کریں گے وہی ہم اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ اس لیے اس انسان کی ہمیشہ دل سے قدر کریں جو آپ کے دکھ اور درد کو ہمیشہ اپنا دکھ اور درد سمجھتا ہو، جو آپ کا غم خوار ہو۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں آپ ہو وہاں سب آپ کو پیار کریں، جہاں سے آپ چلے جاؤ تو وہاں سب آپ کو یاد کریں، اور جہاں آپ پہنچنے والے ہو وہاں سب آپ کا انتظار کریں۔ دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر، محبتیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ اب دیکھیں، خیر، محبتیں اور آسانیاں بانٹنے میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، آپ کا تو پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ صرف آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، آپ دوسروں سے اچھے الفاظ شیئر کریں، آپ دوسروں سے اچھے اور بہترین لہجے میں بات کریں، آپ دوسروں کے ساتھ مشکل اور پریشانی کے وقت ایک حوصلہ بن کر ان کے ساتھ کھڑے رہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ الفاظ بھی نا زخموں پر مرہم کا کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل وقت میں ہے، پریشان ہے اور ہمت ہار رہا ہے، زندگی میں آگے نہیں بڑھ پا رہا، تو آپ کی چند الفاظ اس کی لائف میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور آپ کا کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں، صرف کچھ الفاظ۔ آپ کی جیب سے تو پیسے بھی نہیں جائیں گے، آپ کے گھر سے تو کھانا بھی نہیں جائے گا، کچھ بھی آپ کی لائف میں کم نہیں ہوگا، آپ کی دولت بھی کم نہیں ہوگی، آپ کی صحت بھی کم نہیں ہوگی، انفیکٹ صحت آپ کی زیادہ ہوگی۔
انکریز ہوگی، کیونکہ آپ کو خوشی محسوس ہوگی کہ آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے، آپ کی وجہ سے کوئی پھر سے کھڑا ہوا ہے، آپ کی وجہ سے کوئی پھر سے جینے لگا ہے، آپ کی وجہ سے کوئی پھر سے دنیا کی طرف یا زندگی کی طرف لوٹ کر آنے لگا ہے، آپ کی وجہ سے کوئی پھر سے مقابلہ کرنے کے لیے ریڈی ہوا ہے کہ اوکے آئی ہیو ٹو فائٹ ود لائف، اوکے میں نے زندگی جینی ہے، میں نے مشکلات سے لڑنا ہے۔ تو اگر آپ کسی میں یہ کرج اور حوصلہ پیدا کرتے ہیں، اگر آپ کسی کو وقت پر ایک اچھا اور پازیٹیو مشورہ دیتے ہیں، ایک مثبت صلاح دیتے ہیں، تو اس میں آپ کا کچھ نہیں جاتا، بلکہ آپ کو لوٹ کر ملتا ہے، آپ کو ڈبل ملتا ہے قدرت کی طرف سے۔ اللہ پاک کی ذات آپ کو دگنا کر کے لوٹاتی ہے آپ کی نیکی کو۔ تو ہمیشہ نیکیاں کریں، لوگوں میں خیر بانٹیں، محبتیں تقسیم کریں اور آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ اس سے آپ خود بھی خوش رہیں گے اور لوگوں میں بھی خوشیاں تقسیم ہوں گی۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ خوش نہیں ہیں، پریشان ہیں، اداس ہیں، بیمار ہیں، ان کو زندگی بہت مشکل لگ رہی ہے اور آپ کے پاس سب کچھ ہے، اور آپ ان کو دیکھ دیکھ کے، میں کہتی ہوں کیسے آپ خوش ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ خوش نہیں ہیں تو آپ ان کے دکھ میں کیسے خوشی محسوس کر سکتے ہیں؟ انفیکٹ دوسروں کی خوشی میں خوشی ہوتی ہے، دوسروں کی خوشی میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اصل لائف تو یہی ہے نا کہ آپ جب دوسروں کو خوش دیکھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی خوش ہے، آپ کی وجہ سے کوئی جی رہا ہے، آپ کی وجہ سے کسی نے ہمت کی ہے، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے لائف کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے لائف میں، مطلب زندگی میں اگر آپ سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا، تو بس پھر آپ کی لائف بیکار گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی ضائع نہ ہو تو آپ خود کو ایسا بنائیں کہ آپ کی زندگی سے ہر کسی کو فائدہ ہو۔ جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا، جب اس میں پتے لگتے ہیں اور پھل بھی ہوتے ہیں، اگر کسی درخت پہ پھل نہ بھی ہو تو وہ سایہ تو دیتا ہے نا، اور سائے کو بھی آپ پھل کنسیڈر کریں نا، تو اس سائے میں آپ دیکھیں کتنے لوگ، انسان، چرند پرند، جانور، ہر کوئی اس سائے سے کتنا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ ایک درخت کی طرح بنیں جس سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے۔ دیکھیں جب آپ ایسا کریں گے نا، آپ نوٹ کریں، آپ کو ڈبل ریٹرن ملے گا، آپ کو ڈبل ریوارڈ ملے گا قدرت کی طرف سے۔